السلام علیکم گائز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد، اور آج کی اس ویڈیو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ زندگی تو گزر جاتی ہے، زندگی ہر انسان کی گزر جاتی ہے۔ کوئی لوگ ہیں جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کوئی لوگ ہیں جو زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ جو زندگی جی رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اپنی زندگی میں اتنا کچھ کر لیتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس انکم آ رہی ہوتی ہے۔ اور جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان میں سب سے سر فہرست ہیں آپ کے جو پردیسی لوگ ہیں، جو کسی بھی کنٹری میں ہیں، چاہے یورپ میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، گھر سے دور ہیں۔ وہ لوگ زندگی صرف گزار رہے ہوتے ہیں، نہ انہیں صبح اٹھنے کا پتہ ہوتا ہے، نہ شام کو سونے کا پتہ ہوتا ہے۔ کام ہے، کام سے واپس روم میں جانا ہے، اور کام اور روم کے ان بٹوین جو کچھ ہے وہ ساری صحبتیں انہوں نے برداشت کرنی ہوتی ہے۔ تو مہینے بعد کیا ہوتا ہے کہ گھر والوں کا انہوں نے سیلری بھیجنی ہوتی ہے، تنخواہ بھیجنی ہوتی ہے، وہ بھی فکر ان کی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنی زندگی اس طرح گزار رہے ہوتے ہیں کہ انہیں بالکل فکر نہیں رہتی کہ ان کی اپنی صحت بھی ہے۔ انہوں نے اپنی صحت کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا ہوتا، صرف گھر والوں کو لے کر یہ چل رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو سپورٹ ملتی رہے اور ہماری زندگی جو ایسے ہی گزرتی رہے۔ لیکن میں نے یہ جو نتیجہ اخذ کیا ہے، جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں آپ اپنی زندگی کو بیک فٹ پہ لے جاتے ہیں۔ دراصل ہوتا کیا ہے کہ آپ جتنا بھی بوجھ ہے گھر کا وہ اپنے مائنڈ میں لے کر پردیس میں آتے ہیں، نہ آپ کو کھانے کا، اپنی صحت کا، نہ سونے کا۔ یہاں پہ سب سے بڑی جو میں نے دیکھی ہے کمی ہے، جو نیند کی کمی ہے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں، کوئی 12 گھنٹہ، کوئی 14 گھنٹہ، کوئی 16 گھنٹہ، ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کون سی کمپنی میں اور کیسے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ جب تک ہم لوگ ہیں تو ہم لوگ گھر پیسے بھیجتے رہیں گے، گھر والے سپورٹ کرتے رہیں گے کہ یار گھر والوں کو سپورٹ مل رہی ہے، وہ لوگ اچھا کھا رہے ہیں، دس اینڈ دیٹ، اور ہم اپنے لیے کچھ بھی جمع پونجی نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنے لیے کچھ بھی سیونگ نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر سیونگ کرتے بھی ہیں، کسی کی شادی آ جاتی ہے تو اس میں سارے چلے جاتے ہیں، کوئی اور گھر کے لانچے ہوتے ہیں اس میں سارے پیسے چلے جاتے ہیں۔ تو اپنے لیے ہم زندگی میں کچھ بھی سیو نہیں کر رہے ہوتے، اور جب ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ، وہاں پہ ہمارے سامان کی چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہم کسی غیر کنٹری سے آئے ہوئے ہیں، اپنے ملک میں جا رہے ہیں، وہاں بھی سامان کی چیکنگ ہو رہی ہے، اور ایک ایک چیز کھول کے دیکھی جاتی ہے، بیگ پھاڑے جاتے ہیں، اس میں سے جو تحفے تحائف ہیں وہ لیے جاتے ہیں، نکال لیے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کی پیمنٹ کرو۔ تو دکھ بھری داستانیں ہیں پردیسیوں کی۔ عید پہ پردیسی جو ہیں گھر پہ جاتے ہیں تو کتنے دل پہ پتھر رکھ کے جاتے ہیں، بہت مشکل زندگی ہوتی ہے۔ چلیں وہاں پہ سامان چیک ہو گیا، آگے جاتے ہیں، کسٹم والے کھڑے ہوتے ہیں، کسٹم ڈیوٹی وغیرہ پے کرو، اگر آپ کے پاس کوئی الیکٹرانکس کا آئٹم ہے تو وہ بھی ایک نیا لانچا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا آگے چلے جائیں، سیکورٹی فورسز کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ ایسی چیز تو نہیں ہے۔ وہاں سے بھی آپ کلیئر ہو کے جاتے ہیں تو آگے پاکستان کے اللہ معاف کرے قانون ایسا ہے کہ وہاں پہ آپ کو راستے میں بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ ڈاکو آپ کو یہ جو بیگ ہے یہی نہ لوٹ کر لے جائیں، اور آپ کے پاس جو تھوڑی بہت جمع پونجی ہے یہ بھی آپ سے کوئی چوری کر کے نہ لے جائے، یہ بھی فکر ہوتی ہے۔ اور پردیسی کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ جو 1 مہینے کی چھٹی جا رہا ہے، 2 مہینے کی چھٹی جا رہا ہے، وہاں پہ اس نے کیا کرنا ہے، وہاں پہ یہ جو پیسے یہاں سے کما کے جاتا ہے تو ہنسی نہیں دکھ ہو رہا ہے، پیسے کما کے جاتا ہے وہ 1 مہینے کے اندر پورے لگ جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کہ بندہ باہر سے آیا ہے، کاٹن کا سوٹ پہنے ہے تو اس سے خرچہ وغیرہ کرواؤ، کھلا خرچہ کرتے ہیں، 2 مہینے میں بھی فارغ ہو جاتے ہیں، پیسے ختم، عزت ختم۔ یہ بھائی ڈیفینیٹ بات ہے، یہ حقیقت ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ ایک میں جسٹ ایک جوک کر رہا ہوں، یہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس پیسے ختم ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کے گھر میں عزت ختم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار ابھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ ہمارے کس کام ہوگا۔
اس کو چاہیے کہ یہ کچھ چھوٹا موٹا بزنس کرے آیا ہوا ہے یا واپس چلا جائے. پردیسی پھر دل پہ پتھر باندھ کے سوچتا ہے یار میرا بھی یہاں پہ کچھ بھی نہیں بننا. پھر فلائٹ پکڑتا ہے، پھر پردیس آ جاتا ہے، پھر اس کی زندگی ایسے ہی گزرتی رہتی ہے. گھر والوں کی فکر میں وہ اپنی زندگی جو ہے داؤ پہ لگا دیتا ہے اور اس کی زندگی بس ایسے ہی گزرتی رہتی ہے. اور اس کے پیچھے جو ہیں وہ سارے گھر والے وہ اچھا جی رہے ہوتے ہیں. اس کے ذہن میں یہی فکر ہوتی ہے کہ میرے گھر والے، میرے بیوی بچے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، ان لوگوں کے سکھ کے لیے میں یہاں پہ جتنے بھی دکھ ہیں برداشت کر لوں گا لیکن وہ سکھی رہے. لیکن یار تمہاری اپنی بھی ایک لائف ہے، تم اپنے لیے بھی کچھ سوچو. تم نے کل کے دن اکیلا ہو جانا ہے تو کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا. تو یہ زندگی کی تلخ حقیقتیں ہیں جس سے آپ کو آگاہ کرنا ہے. لیکن زندگی ایسے ہی چلتی رہتی ہے، زندگی میں کوئی چینجز نہیں آتی. جب تک بندہ خود کو چینج نہ کرے زندگی میں کوئی چینجز نہیں آتے. پردیسیوں کی ویسے بھی لائف بہت ٹف ہے میرے بھائی، بہت ٹف لائف ہے. دعا کرو کہ ہمیشہ اپنے ملک میں رہو، وہیں پر روزگار ملے، بیوی بچوں کے ساتھ رہو، تھوڑا کھاؤ، تھوڑا کماؤ، تھوڑا کھاؤ اور خوش رہو. تھوڑے میں خوش ہونا سیکھو. جتنا زیادہ کماؤ گے اتنی زیادہ ٹینشنیں ہیں، اتنی زیادہ خرچے ہیں. اس لیے ہمیشہ اپنے گول پہ فوکس رکھو اور کوشش کرو کہ اپنے ملک میں ہی سیٹل ہو جاؤ. یہ پردیس کے تحقیق آنا بہت مشکل ہے میرا بھائی، بہت مشکل ہے. زندگی کی تلخ حقیقتوں کو جب جانو گے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جذبات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، خواہشیں بندے کو مارنی پڑتی ہیں، اپنے اندر کا میں مارنا پڑتا ہے کہ میں پاکستان میں کیا تھا اور یہاں پہ آگے کیا بن گیا. یہ سب تلخ حقیقتیں ہیں. امید آپ میری ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے. میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ زندگی کتنی تلخ حقیقتوں کا ایک سجا ہوا بندھن ہے. خوش رہیں، خوش رکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. اپنے اس ٹائم کو اجازت دیجیے. پھر کسی اچھی سی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا کہ دکھ زندگی میں کبھی بھی کم نہیں ہوں گے. بس یہی ہے، کم کھائیں، کم خواہشیں رکھیں، زندگی انشاءاللہ آپ کی اچھی ہوگی. اللہ حافظ.